بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 فروری ہے اور دن ہے بدھ کا۔ 4-5 اہم موضوعات ہیں جن پہ الگ الگ بھی ویڈیوز ہو سکتی تھیں، لیکن یہ کیونکہ چاروں موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت، پس پردہ کیا چل رہا ہے، عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی، شرائع دستور پہ جمعے کو جو ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے شہباز شریف اور سہیل آفریدی کی ملاقات، پھر جو کل تحریک انصاف نے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو، ایم این ایز، ایم پیز، ٹکٹ ہولڈرز کو کے پی او سے اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ یہ سارا معاملہ اور ماجرا کیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، میں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں، میں ابھی 2 دن پہلے بہاول نگر گیا۔ بہاول نگر آپ کو پتہ ہے کہ بہاول نگر سے آگے تو انڈیا کا بارڈر ہی ہے۔ اس وقت آپ خیبر سے لے کے اور بہاول نگر تک، خیبر سے لے کے کراچی تک، آپ سکردو سے لے کے اور بلوچستان کے بارڈر تک جہاں جاتے ہیں، ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان کب رہا ہوں گے۔ آپ کسی غمی میں چلے جائیں، کسی خوشی میں چلے جائیں، یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی آپ جنازے میں شریک ہوں اور اس کے بعد تدفین ہو رہی ہو اور آپ قبرستان میں ٹھہرے ہوں، تو بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان کب رہا ہوگا۔ ہر طرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، عمران خان کیسے رہا ہوگا، عمران خان کب رہا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں آپ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ امید کی بات کرتے ہیں، تو میں اس لیے کہتا ہوں، امید کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ، پورے ملک کے اندر پاکستان کے لوگ، اوورسیز پاکستانی ہوں، پاکستان کے اندر رہنے والے 80-90% لوگ ہوں، وہ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں، وہ اس نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، وہ اس نظام سے سودے بازی نہیں کر رہے، وہ اس حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ وہ امید ہے کہ کیونکہ پاکستان کے لوگ اس نظام کے ساتھ صلح نہیں کر رہے، سودے بازی نہیں کر رہے۔ میں بہت ساری ایسے مثالیں ہیں۔ میں ایک ہمارے دوست ہیں، محسن ہیں، مہربان ہیں، تو میں نے سجیسٹ کیا کہ اپنا ایک ٹی وی چینل چھوڑنے کا، اور انہوں نے وہ ٹی وی چینل چھوڑا اور وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا کچھ اور بھی کام تھا، تو وہ کام بھی ان کا بند کروا دیا گیا اور کافی ان کے اوپر جو ہے وہ مشکلات آ گئیں، بہت زیادہ ان کو وہ کرائسس کا شکار ہو گئے۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ ٹی وی چینل چھوڑ دیں، تو ساتھ یہ والی چیزیں بھی خراب ہو گئی ہیں، تو آپ کے اگر معاملات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو آپ معاملات بہتر کریں اور آپ اپنی چیزیں چلائیں، کیونکہ آپ کے خلاف تو انہوں نے بہت کچھ کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ 10 سال واقعی یہی نظام چلے گا، جو جہاں بیٹھا یہ 10 سال بیٹھا رہے گا، تو کیا تم ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لو گے کہ کیونکہ 10 سال یہی سسٹم چلنا ہے تو ہم سر تسلیم خم کر دیں، ہم اس نظام کو مان لیں، ہم اس جبر کو مان لیں، ہم اس بربریت، فسطائیت اور یزیدیت کو مان لیں، ہم 26 نومبر پہ بات نہ کریں، ہم ریتیے پہ بات نہ کریں، ہم بے گناہ اسیران پہ بات نہ کریں، ہم ان چیزوں کو جسٹیفائی کریں جو کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی ہے، یہ نظام 10 سال رہے، یہ نظام 15 سال رہے، لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ مطلب اس وقت، اور پھر لوگوں کی، جس طرح میں نے بتایا کہ آپ عام آدمی، یہ آج کا واقعہ ہے، یہ آج کا واقعہ ہے، آج کچھ 4-5 گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے ایک بزرگ جو ہیں، وہ بالکل سادہ سے بزرگ، اور ایک دیہات سے شہر میں شفٹ ہوئے کہہ رہے تھے بچوں کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہم شفٹ ہوئے، ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، تو کوئی ان کی ایجوکیشن نہیں تھی، لیکن وہی بات کہ شعور کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے۔ اگر شعور کا تعلق ایجوکیشن سے ہوتا تو منصور عثمان عوان، جو دنیا کی 5 بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ یہ کام نہ کر رہا ہوتا جو اس نے پاکستان کے اندر جو کچھ کروانے میں جو لوگ شامل ہیں ان میں وہ بھی ہے، تو وہ تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے۔ جسٹس یحییٰ خان آفریدی چیف جسٹس پاکستان ہے بھائی، سپریم کورٹ کے جج، چیف جسٹس پاکستان۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ شعور کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ نے بتایا کہ وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان کے شعور کا لیول یہ تھا کہ انہوں نے جو گفتگو کی، میں کئی بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ سب لوگ جو عام لوگ ہیں یہ کیمرہ اٹھا کے ویڈیوز ریکارڈ کر کے ڈالنا شروع کر دیں تو ہمیں تو سنے گا ہی کوئی نہیں۔ جیسی عام آدمی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کو کلیئرٹی ہے۔ اور پھر جو ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کی جب بات کی، وہ مسجد سے نکلے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بزرگ تھے، اور ان کی آنکھیں بھر آئیں اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتے میں تو عمران خان کے لیے روز دعا کرتا ہوں، ہم تو عمران خان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سنے گا۔ اور دیکھیں عمران خان اگر جیل میں ہے تو عمران خان نے کیا کہا ایک شخصیت کو، جنہوں نے عمران خان، جیسے ہی عمران خان سے ملاقات شروع ہوئی تو عمران خان نے ان کو کہا کہ کیوں ملے ہو تم اس قاتل کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خاطر ملا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ تمہیں اندازہ ہے
کہ ان ماؤں پہ کیا گزری ہوگی جن کے بیٹوں کا وہ قاتل ہے، اور تم اس سے مل کے اور تم ہنس ہنس کے اس کا تصویریں بنوا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے مل رہا ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ عمران خان نے کہا مت میری فکر کرو، انہوں نے کہا آپ میرے لیڈر ہیں، آپ تکلیف میں ہیں تو مجھے اس لیے میں آپ کے لیے ملتا ہوں تاکہ کوئی راستہ نکالوں۔ عمران خان نے کہا یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، میں یہاں پہ تفاسیر پڑھ رہا ہوں، میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں یہاں پہ بکس پڑھ رہا ہوں، یہ تو میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، تو مت میرے لیے کسی سے ملو۔ یعنی عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی محبت بڑھ رہی ہے، پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور اس نظام کی نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہر روز جو لڑکی یا لڑکا 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے وہ عمران خان کا ووٹر ہے، 98%۔ ہاں اب باقی تو جو ہیں وہ تو بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو بیچارے شعور سے آ رہی ہیں، جو آج بھی جو 1-2% لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اس ملک کے لیے مسیح ہو سکتا ہے یا ملک کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے یا مریم نواز اور بلاول اس ملک کو چلا سکتے ہیں، ان کی تعداد 1-2% ہوگی۔ تو ظاہر ہے اتنی تو کسی معاشرے میں جہالت ہوتی ہے، لیکن میں جہالت کی بات کر رہا ہوں، میں شعور اور جہالت کی بات کر رہا ہوں، میں ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، اور وہی بات کہ ایجوکیشن کا شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم گرنا ہی گرنا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات کیا ہے کہ عمران خان رہا کیسے ہوگا؟ دیکھیں، عمران خان رہا ہوگا مزاحمت کے ذریعے۔ اب مزاحمت سے کیا مراد لی جاتی ہے، اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ جذباتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ نکل کے اور کوئی فوج کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی ہوگی، یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اور فوج کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی ہوگی، وہ فوج کو شکست دے دیں گے اور ہر جگہ پتہ نہیں لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کرنی ہیں کہ یہ بامانی بات چیت کی ٹیبل پر آ جائیں اور مان لیں کہ ملک نہیں چل رہا۔ جو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اکانومی بڑی زبردست ہو گئی ہے، اونچی اڑان، اور پاکستان یہ ہو جائے گا، وہ 3.5 سال پہلے، 3 سال پہلے، بلکہ تقریباً 3 سال پہلے جھوٹ بولا گیا تھا کہ ہمیں خواب دکھائے گئے تھے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ادھر سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، ادھر سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، سعودی عرب سے 50 ارب ڈالر آ جائیں گے، UAE سے 25 ارب ڈالر آ جائیں گے، قطر سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، چائنا سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جو پیسے انہوں نے ہمیں دیے ہوئے عمران خان کے دور میں وہ واپس مانگ رہے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ پھر اسی طرح سے پھر ہمیں بیچا گیا امریکہ کے، ہم جا کے گود میں بیٹھ گئے، ہم نے کہا کہ ہم منرلز بیچیں گے، اپنی ہم نے خودداری، غیرت، سب کچھ ہم نے امریکہ کے آگے بیچ دیا اور لٹا دیا، ہم لیٹ کے امریکہ کے آگے۔ ہم نے کہا اب بہت پیسہ آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ امریکہ والا بھی دیکھ لیں کہ ان کی انڈیا کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، اور ہماری یہ ساری چیزیں میری آگے موضوع ہیں، میں آپ کو الگ الگ بھی ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو جو بیچا گیا جھوٹ، وہ سارا ایک کے بعد ایک جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے۔ دیکھیں، مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، آپ نے اس نظام کے ناک میں اتنا دم کر دینا ہے کہ نظام اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم سے چیزیں نہیں چل رہی، بیٹھیں، بات چیت کریں، اور بات چیت کے بعد جو ہے وہ کیا کریں کہ عوام نے جو فیصلہ کیا ہے، عوام نے جس کو اقتدار دیا اس کے حوالے اقتدار کریں، اور ہر ایک اپنی آئینی حدود میں واپس جائے۔ یہ ہے مزاحمت سے مراد کہ آپ نے اس نظام کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اقتدار ان لوگوں کے حوالے کر دیں جن کو پاکستان کے لوگوں نے اقتدار سونپا ہے، اور جس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس ادا کرے، اور ہر چیز میں ٹانگ اڑانا بند کر دیں۔ مزاحمت سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ کوئی لوگ خدا نخواستہ بندوقیں لے کر نکل آئیں گے اور کوئی بندوقیں چلیں گی، یہ مزاحمت نہیں ہے۔ اور پہلی بار حقیقی معنوں میں 9 مئی کے بعد پہلی بار حقیقی معنوں میں مزاحمت ہو رہی ہے۔ جب سے عمران خان جیل میں گیا ہے پہلی بار حقیقی معنوں میں مزاحمت ہو رہی ہے، کیونکہ مزاحمت کرنے والے، جو لیڈ کرنے والے ہیں، وہ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود ثنا چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی ہیں، جو کمپرومائز نہیں ہے، لے نہیں ہے، اردلی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ ابھی تک تحریک انصاف کیوں نہیں مجبور کر سکی اس نظام کو کہ وہ بامانی بات چیت کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 اٹیمپٹس ہوئیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد۔ ایک اٹیمپٹ ہوئی جب اکتوبر میں تحریک انصاف لانگ مارچ لے کر آئی اسلام آباد، اس دن علی امین گنڈا صاحب چائے پینے چلے گئے KP ہاؤس، اور پھر جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ دوسری بار 26 نومبر، اس دن کوئی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک، پرامن نہتے لوگوں کو اس طرح سے گولیاں برسائی جائیں گی، تو یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ 9 مئی کے بعد سے 2 اٹیمپٹس ہوئیں حقیقی معنوں میں دباؤ بڑھانے کے لیے۔ ایک بار تو گولی نہیں چل سکتی تھی اکتوبر میں، کیونکہ اوپر SCO تھی۔ اگر اس وقت تحریک انصاف کے لیڈ کرنے والے لوگ کھلونے نہ ہوتے، اردلی نہ ہوتے، اور عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپتے، تو وہ لمحہ تھا جب عمران خان رہا ہو جانے تھے، اور بہت کچھ اس وقت پس پردہ ہو رہا تھا۔
अच्छा, फिर दूसरी बार नवंबर में तो वैसे ही फिर गोली चल गई और वो सारी चीज़ें, उसमें भी जो जिसका जो किरदार था वो आप जानते हैं। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, छोटी छोटी चीज़ें होती रहीं, फिर एक जबर का माहौल था, खौफ था जो आज भी है। लेकिन उसके 9 मई के बाद से लेकर अब तक मुल्क भर में अगर कोई मोमेंटम चला है तो वो वही चला है जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह, महमूद अली साहब वगैरह या सुहेल आफरीदी मुल्क भर में जहाँ जहाँ गए, वही मोमेंटम पूरे मुल्क में हुआ है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। देखें, यह निज़ाम 2 चीज़ों पर खड़ा है। मैं आगे आता हूं कि जो पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं, यह निज़ाम 2 चीज़ों पे खड़ा है। एक ये निज़ाम खड़ा है अमेरिका की नंगी और गंदी सपोर्ट के ऊपर कि अमेरिका को हम सर्व करते रहेंगे, अमेरिका जो हमें कहता रहेगा, सर तस्लीम खान, सर हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, आप कहते जाएं हम करते जाएंगे। एक हमारा निज़ाम खड़ा है अमेरिका की सपोर्ट के ऊपर, और अमेरिका की सपोर्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई है। वो कहाँ गया जेंट्री बीच जो ट्रंप का कज़न एक आया था, और ट्रंप के जो रिश्तेदार को बहुत सारे आए थे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने। कोई ट्रंप टावर यहाँ पे बन रहा था मार्गला रोड पे, उसका क्या बना? कोई अरबों डॉलर की और इन्वेस्टमेंट आ गई, वो कहाँ गई? ये जो हमने मिनरल्स वहाँ भेजे हैं उनके पैसे कहाँ हैं? मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देखें, ये निज़ाम 2 चीज़ों पे खड़ा था और खड़ा है। एक, अमेरिका की नंगी और गंदी सपोर्ट, और उसके बदले पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ अमेरिका की इनको सपोर्ट ये है कि तुम मुल्क के अंदर 26 नवंबर करो, तुम मुल्क के अंदर मुरीद के करो, ईमान मजारी को पकड़ो, इमरान खान को जेल के अंदर रखो, अरशद शरीफ वाला वाक़या हो, अरशद शरीफ का सोमोटो केस बंद कर दो, उसकी तहकीकात ना करो, ये जो सीरान जेलों में है, लाहौर कोट लखपत में एजाज चौधरी वगैरह, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इनको जेलों में रखो, हसान न्याजी, सारों को मिलिट्री कोर्ट में सजाएं दे के अंदर रखो, जिसको जब दिल चाहे उठा लो। 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम के दौरान अदालतों को खत्म कर दो, जस्टिस जाहिया खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दो, जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बना दो, हाजी अमीन को आईनी बेंच आईनी अदालत सरबराह बना दो, आलिया नीलम को रखो, नीचे अदालतें खत्म कर दो, अली वजीर को कैद में रखो, मारंग बलोच को कैद में रखो, जो दिल आता है करो। कोई दुनिया का फोरम आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन जहां पे बात आएगी ईरान की, क्योंकि ईरान अमेरिका का दिली नहीं है, ईरान वो गैरतमंद क़यादत है वहां पे, जो आज भी दिलो जान से फ़लस्तीन के साथ और गजा के साथ खड़े हैं, जो वाकई नजर आता है कि वो जो एक मुसलमान इस्लाम का एक जज्बा होना चाहिए वो उनके अंदर है। तो उधर मुजाहरे हुए, और उसके बाद यूके ने देखें, उनके ऑफिशियल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, कई मुल्कों ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये हमारे मुल्क में दाखिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाई है। एविडेंस नहीं है ज़्यादा कि कहाँ कितनी गोली चली या नहीं चली, बाकी उन्होंने गोली चलाई भी या नहीं चलाई, लेकिन पाबंदी कई मुल्कों ने लगा दी उनके ऊपर। पाकिस्तान का तो ऐसे नहीं हो सकता, ना हुआ है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में खड़ा है। तो फिर यूएन बोलता रहे मैटर नहीं करता, फिर दुनिया का कोई फोरम पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं करेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब थोड़ी सी ईमान मजारी साहिबा के बाद बातें शुरू हुई हैं। तो ये एक खड़ा था हमारा निज़ाम, और खड़ा है अमेरिका की नंगी और गंदी सपोर्ट के ऊपर। दूसरा, पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स को कंप्रोमाइज करके, उनको अर्दली बना के, उनको लेला बना के, उनको चाबी वाला खिलौना बना के, ये निज़ाम इस चीज़ के ऊपर खड़ा है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। इकोनॉमी तबाह हो गई है, किसान बर्बाद हो गया, इंडस्ट्रीज तबाह हो गया है, तनख्वाहदार तबका बिल्कुल खुदकुशियों पर आ गया है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 30-40 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। बेरोजगारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, करप्शन पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, कोई एहसास नहीं है, इंसानी हकूक है नहीं, अदालतें खत्म हो गई हैं, इंसाफ रहा नहीं है। मतलब वोट के जरिए हुकूमत बनाने गिराने का हक आवाम से ले लिया गया है, बोलने का हक ले लिया गया है, कोई चीज़ नहीं बची। लेकिन फिर भी ये निज़ाम चल रहा है, अमेरिका की सपोर्ट और तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स की कंप्रोमाइज्ड, क्योंकि उनको कर लिया गया है कि तुमने 8 फरवरी के ऊपर वीडियो पैगाम जारी नहीं करने, 8 फरवरी के ऊपर डोर टू डोर कैंपेन नहीं करनी। इमरान खान की बीमारी से बढ़ के कौन सी खबर हो सकती है जिसपे आज उनकी बहन भी आबदीदा हो गई, जो अलीमा खान है, बड़ी मजबूत आसाब की है, लेकिन जब भाई की बात आए, उनकी तकलीफ की बात आए तो वो आबदीदा हो गई। लेकिन जो दर्द आपने आज अलीमा खानम साहिबा के चेहरे पर देखा है, जो दर्द आपने 2 दिसंबर को डॉक्टर उस्मा के चेहरे पर देखा था, क्या वो तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स के चेहरे पर अपने को नजर आता है? नहीं आता। लेकिन जो लीड कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इमरान खान का उन पर एतमाद है, और वो बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहे हैं, अचकज़ई साहब, अलामा साहब और सुहेल आफरीदी साहब। और इसलिए
جو دوسری چیز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. جو دوسری چیز ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کمپرومائزڈ ہیں, لیکن لیڈ کرنے والے کیونکہ سنسیئر ہیں تو دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. بہت زیادہ انٹرنل دباؤ ہے ان 3 شخصیات کی وجہ سے. جو تیرہ کے معاملے میں سہیل آفریدی نے دلیری دکھائی, جو وہ کراچی گئے, لاہور گئے, کے پی میں جو کر رہے ہیں, جو علامہ راجہ ناصر عباس وغیرہ کر رہے ہیں, محمود, صرف ایک چیز ہے کہ وہ سنسیئر ہیں, جو چابی والے کھلونے نہیں ہیں, اردلی نہیں ہے, لیلے نہیں ہے, غدار نہیں ہے. ان کی وجہ سے دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور اسی دباؤ کی وجہ سے ایک وہ ہے, کچھ اور چیزیں جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ اور ممکنہ طور پہ کیا کیا چیزیں جس وجہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے. اچھا, اب ایک چیز میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں, پس پردہ چیزیں بہت تیز ہو گئی ہیں, بہت تیز ہو گئی ہیں. سہیل آفریدی جس کو ملک دشمن, سمگلر, منشیات فروش, فتنۃ الخوارج کا حصہ, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا, جس کو وزیر اعلیٰ مانا ہی نہیں جاتا تھا, اس کو شہباز شریف نے بلا کے ان کو ملے. اچھا, کیوں ملے بھائی؟ سہیل آفریدی پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ میں وفاق کے ساتھ بات چیت کے لیے, اپنے صوبے کے لیے تیار ہوں. وہ تو اپنے موقف سے نہیں ہٹا, موقف سے تو آپ ہٹے. جو اس کو گالیاں دیتے تھے, اس کے خلاف جھوٹے گھٹیا غلیظ نیچ الزامات لگاتے تھے, آپ پیچھے ہٹے ہیں نا, آپ نے مل لیا. اب محمود نجیب صاحب سے بھی مل رہے ہیں. اچھا, پس پردہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہیں. اب یہ جو پس پردہ چیزیں تیز ہو گئی ہیں, آیا ان کے نتیجے میں کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا, یا یہ ایک نئے ٹرک کی بتی ہے, یا یہ ایسے ہی ہے جیسے جب ٹرمپ کی آمد تھی, جب ٹرمپ الیکشن جیت گیا اور اس وقت پاکستان کے نظام کو نہیں اندازہ تھا کہ پتہ نہیں ٹرمپ کے ساتھ ہماری بن پائے گی نہیں بن پائے گی, کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو امریکہ کے ہیں انہوں نے بہت اگریسو کمپین چلائی تھی ٹرمپ کی, اور وہ اوورسیز پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مداخلت نہیں کرے گا, اور پاکستان کے اندر جو امپورٹڈ جو امریکہ کی مسلط کردہ پچھلی حکومت تھی, ابھی وہی ہے خیر, تو ان کو امریکہ سپورٹ نہیں کرے گا اور ٹرمپ سپورٹ نہیں کرے گا, اور پاکستان کے عوام کی منشا اور مرضی کے مطابق چیزیں ہوں گی اور پاکستان عروج پائے گا, ترقی پائے گا. اس سوچ کے ساتھ انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا. اچھا, جب ٹرمپ جیت گیا, ابھی اس نے صدارت نہیں سنبھالی تھی, وائٹ ہاؤس میں نہیں آیا تھا, تو تب بہت خوف تھا یہاں پہ کہ کیا ہوگا. تو اس دوران پی ٹی آئی کو انگیج کر لیا گیا. ایک ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی اور ان کی بیرسٹر گور صاحب کی, اور اس ملاقات میں جو باتیں ہوئیں حیران کن تھیں. بالکل ایسا لگا کہ عمران خان باز صاحب باہر آیا, لیکن وہ بعد میں یہی ثابت ہوا کہ وہ ایک ٹرک کی بتی تھی. وہ صرف پی ٹی آئی کو ذرا بیک فٹ پہ لے جا کے مینیج کر کے, کمپرومائز کر کے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ٹائم گین کیا گیا. اس دوران امریکہ کو مینیج کر لیا گیا, اور اس کے بعد تو پھر جو پی ٹی آئی اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کے سامنے ہے. اب پس پردہ چیزیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن کیا یہ دوبارہ ٹرک کی نئی بتی ہے؟ یہ اس وقت جو سسٹم بہت ساری چیزوں میں انٹرنل, ایکسٹرنل, ریجنل میں پھنس گیا ہے, ان سے نکلنے کے لیے ٹائم گین کر رہے سسٹم, یا واقعی کوئی چیز ہو جائے گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب تک کا جو ریکارڈ ہے اس سسٹم کا وہ یہی ہے کہ جب جب مومنٹم بنا ہے, جب جب مزاحمت کے چانسز بڑے ہیں, جب جب دباؤ بڑھا ہے, جب جب اس نظام کے لیے مشکلات بڑی ہیں, جب جب اس نظام کے پاؤں جلنے لگے, انہوں نے مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے پی ٹی آئی کو لگایا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگایا, بات چیت میں الجھایا, ٹائم گین کیا, ری آرگنائز ہوئے, جو چیلنجز تھے ان کو مینیج کیا, اور ان کو مینیج کر کے پھر آگے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران پی ٹی آئی کا جو کردار تھا وہ شاندار تھا. ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے, ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے, فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کسی ایک بے گناہ کو بھی رہائی ملی ہے؟ نہیں ملی. حالانکہ وہ ٹائم تھا جب پورا پاکستان ایک پیج پر آ گیا تھا, متحد ہو گیا تھا, پی ٹی آئی نے ساتھ دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ظلم اور بڑھ گیا, جبر اور بڑھ گیا, 27 ترمیم آ گئی, اور مشکلات بڑھ گئیں, اور خوف, گھٹن, اور بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. پس پردہ چیزیں بہت تیزی سے ہو گئی ہیں. اب تک کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹرک کی بتی ہوتی ہے, الجھانے کے لیے ہوتا ہے, سالڈ کوئی چیز نہیں نکلتی. لیکن اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت اس سسٹم کے لیے نا چیلنجز کون کون سے بہت بڑے بن گئے ہیں. یہ میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی, یعنی ایک تو ظاہر ہے اس نظام کے لیے ایک تو چیلنج تھا ہی نا, وہ تھا اور ہے عمران خان کی پاپولیرٹی. وہ بہت زیادہ ہے عمران خان کی پاپولیرٹی, اور وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. وہ ان سے کوئی چیز نہیں ہو رہی. 20-25 ارب ڈالر میڈیا کو کھلا دیے, حرام کا پیسہ سمجھ کے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ. غریب جو بلوچستان کا مزدور ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے, جو کے پی کے
پہاڑی علاقوں میں جو شدید سردی میں جو برف جہاں پہ پڑی ہوئی ہے ان علاقوں میں بھی جو مزدوری کر رہا ہے مزدور وہ بھی ٹیکس دیتا ہے. اور چاہے وہ کراچی کے اندر مزدوری کرنے والے ہوں, پورے ملک کے اندر جو کوئی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے, جو آپ کو 12 گھنٹے, میں ابھی ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا تو باہر ایک گارڈ بیٹھا تھا, میری اس سے ظاہر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ صدیق جان ہے میڈیا سے, میں نے ایسے ہی اسے گپ شپ شروع کی تو میں نے کہا جی 12 گھنٹے اس کی ڈیوٹی تھی شدید سردی میں, اور ساری رات وہ ایک لمحے بھی نہیں سو سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک ایسی جگہ ڈیوٹی تھی. اور میں نے کہا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, تو اس نے کہا 40,000 میری تنخواہ ہے. اب ایک گارڈ کی تنخواہ 40,000 روپے اس کی, اور وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کر رہا تھا, بڑی کمپنی میں اس کا 40,000 تھا. 40,000 روپے میں آپ بتائیں گھر چلتا ہے, جس کے 4 بچے ہوں, کرائے کا گھر ہو, اس کا گھر چل سکتا ہے 40,000 میں؟ یہ تو وہ ہے جو بہت بڑی کمپنی ہے. تو لوگوں کی مطلب بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے. مطلب تو اچھا, تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک عمران خان کی پاپولیرٹی, اس کے بعد جو دوسرا بڑا چیلنج ہے, اچھا اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیلنج ایسے ہوں جو آپ سمجھیں کہ نہیں آپ نے جو چیلنج 5ویں نمبر پہ بتایا ہے یہ 5ویں نمبر کا نہیں, یہ پہلے نمبر کا ہے. دوسرے نمبر پہ جو چیلنج میں نے لکھا ہوا ہے یہ میں نے ویسے ہی نوٹ کیا ہے, یعنی میں بھی اس کو اس ترتیب میں نہیں سمجھتا, صرف آپ کو بتانے کے لیے. یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے نا, یہ بہت بڑا اس وقت ہمارے اداروں کے لیے, ہمارے سسٹم کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم تعریف کرتے رہ گئے سرفراز بگٹی کی, ہم اس کو نمبر 1 قرار دیتے رہے کہ اس وقت کارکردگی میں نمبر 1 سرفراز بگٹی ہے, نمبر 2 مریم نواز ہے, نمبر 3 مراد علی شاہ ہے, اور اے جے کے والا ہے, پھر جی بی والا ہے, اور سہیل آفریدی تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. وہ سہیل آفریدی جو بائی روڈ پورے کے پی میں جا رہا ہے, جا سکتا ہے, عوام میں نکل سکتا ہے, عوام میں نکلتا ہے, وہ غدار ہے, وہ ملک دشمن ہے, وہ اس کو اس کا نام تک سننا پسند نہیں ہے. اور سرفراز بگٹی جو بائی روڈ ایک بار بھی جب سے وزیر اعلیٰ بنے ایک بار بھی بائی روڈ کوئٹہ سے اسلام آباد نہیں آئے, جو عوام میں جا نہیں سکتے, جو اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, جو اپنے لوگوں میں نہیں جا سکتے, جو بلوچستان کے 90% علاقوں میں بائی روڈ نہیں جا سکتے, وہ سرفراز بگٹی نمبر 1 ہے. لیکن ہوا کیا, اس کی بہت تعریفیں کی گئیں, لیکن ہوا یہ کہ ایک ہی ٹائم کے اوپر بلوچستان کے 12 شہروں میں 54 حملے ہوئے. ایک ہی دن 12 شہروں میں ایک ہی ٹائم پہ 54 حملے ہوئے, جن میں سے 16 حساس مقامات تھے, یا 16 شہروں میں یہ ممتاز بھٹی صاحب نے شیئر کیا ہوا تھا, 16 شہروں میں 54 حملے جن میں سے 12 حساس مقامات تھے. اندازہ لگائیں. اور جو سب سے خوفناک اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کمانڈوز انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں بی ایل اے نے. یہ بہت خطرناک ہے. اس سے پہلے خودکش عمل آور تو تھی خواتین, لیکن انہوں نے اب کمانڈوز تیار کی ہوئی ہیں جو بندوق اٹھا کے لڑ رہی تھی. تو یہ بہت خطرناک ہے, اور کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے بلوچستان کے اوپر. کبھی آپ نے دیکھا شہباز شریف نے ہنگامی کوئی میٹنگ بلائی ہو بلوچستان کے اوپر, کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ؟ مطلب ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. اور ابھی بھی محسن نقوی تعریفیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں سرفراز بگٹی جیسا وزیر اعلیٰ تو ہر صوبے میں ہونا چاہیے. یعنی کوئی ہم نے سبق نہیں سیکھنا. ہم نے سبق یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھنا. ہماری ضد یہ ہے, ہماری انا یہ ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھنا. ہم نے اس بات کو تسلیم نہیں کرنا کہ سرفراز بگٹی کو مسلط کرنے کا فیصلہ غلط تھا. فارم 47 والے وزیر اعلیٰ کو وہاں پہ مسلط کرنا غلط تھا. عوام کو فیصلہ کرنے تھے. وہ ہمارے دوست سالار خان کاکر کہتے ہیں تم لوگوں کی تو چیخیں اس لیے آپ نکل رہی ہیں نا پنجاب والوں کی کہ فارم 47 والے جو ہیں وہاں پہ مسلط کر دیے گئے. پوچھو ہم بلوچستان والوں سے جہاں پہ پچھلے 55 سال سے فارم 47 والے ہی مسلط کیا جاتا ہے, تو ہم سے اس کا درد پوچھو. اچھا, پھر اسی طرح سے یہ جو ہم گئے نا غزہ پیس بورڈ میں گئے ہیں, دیکھیں یہ جو ہم غزہ پیس بورڈ میں گئے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امن پیس بورڈ, غزہ پیس بورڈ, دیکھیں یہ چیز اس کے اوپر بہت زیادہ چیلنجز ہیں ہمارے لیے. بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. آگے جو امریکہ اگر ہمیں کہہ دیتا ہے کہ آپ آئی ایس ایف میں آئیں, جو فوج ایک جانی ہے غزہ, ہم جاتے ہیں تو بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے, نہیں جاتے تو بھی اس سسٹم کے لیے مسئلہ ہے. تو وہ ایک چیلنج ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی میں زیادہ نہیں بولوں گا. کچھ میں جہاں پاکستان کے اندر موجود ہوں, اور جب آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو کچھ چیزوں پہ آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے, تو باہر والے بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو قطر کے خلاف ٹویٹس کروائی جا رہی ہیں مبشر لقمان وغیرہ سے, تو یہ ایک معاملہ ہے ہمارا, قطر کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ کھلا ہوا ہے. وہ کیا ہے, کیوں ہے, اس پہ کچھ اور لوگ بات کر لیں تو بہتر ہے. اچھا, پھر ہم یہ کہتے رہے کہ ہم نے بھارت کو تنہا کر دیا, شہباز شریف نے سفارتکاری میں مات دے دی. وہ بھائی ہم تب بھی کہہ رہے تھے کہ صرف آپ کی ٹرمپ کو آپ کی ضرورت ہے. ٹرمپ کو آپ کی ضرورت یہ ہے کہ اس نے آپ کی تعریفیں کر کے مودی کو لٹانا ہے. مودی اس کی بات نہیں مان رہا تھا, لیکن یہ کہتے رہے کہ ہم نے کمال سفارتکاری سے بھارت کو تنہا کر دیا. اتنا ہم نے تنہا کیا کہ پچھلے 9 دن میں بھارت نے پہلے یو اے ای کے ساتھ اتنی بڑی ڈیل کر دی. کہتے ہیں کہ جب سے مودی وزیر اعظم بنا ہے, کسی بھی ملک کے
سربراہ کے ساتھ اتنے بڑے اتنی زیادہ چیزوں کے اوپر تفصیلی پریس ریلیز نہیں اپلوڈ ہوئی ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو اس میں ہوئی ہے. یعنی اتنا بڑا انہوں نے ایک معاہدہ کیا یو اے ای کے ساتھ. ہم دعویٰ کرتے رہے کہ یو اے ای پاکستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا, اور میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں مہتاب حیدر صاحب کی خبر اور شہباز رانا صاحب کی خبر. تو بھارت نے پہلے یو اے ای کے ساتھ ڈیل کر لی, پھر یورپی یونین کے ساتھ ڈیل کر لی, اس کی وجہ سے ہماری 9 ارب ڈالر کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ سٹیک پہ لگ گئی ہیں. پھر اب بھارت کی ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے ٹرمپ کے ساتھ بھی, اور ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے مودی کے حق میں, اس نے اتنی اس کی تعریفیں کی. ٹرمپ نے لکھا, آج صبح انڈیا کے وزیراعظم مودی سے بات کرنا اعزاز کی بات تھی. وہ میرے بہترین دوستوں میں سے ایک ہیں اور اپنے ملک کے ایک طاقتور اور قابل احترام رہنما ہیں. ہم نے تجارت اور روس یوکرین جنگ کے خاتمے سمیت بہت سے موضوعات پر بات چیت کی. انہوں نے روسی تیل کی خریداری روکنے اور ممکنہ طور پر وینیزویلا سے مزید تیل خریدنے پر اتفاق کیا, اور وہ کہتے ہیں اس سے یوکرین کی جنگ ختم ہونے میں مدد ملے گی جہاں ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں. وزیراعظم مودی کی دوستی اور احترام کی وجہ سے اور ان کی درخواست پر ہم نے فوری طور پر امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے پر اتفاق کیا ہے. اس کے تحت یہ ہوگا. اچھا, ہمارا ٹیرف جو ہے 19% ہے پاکستان کا, انڈیا کا 18% ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آگے اس نے لمبی چوڑی اس نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے شاندار تعلقات آنے والے وقتوں میں مزید مضبوط ہوں گے. وزیر اعظم مودی اور وہ لوگ ہیں جو کام کرواتے ہیں, اور وہ کام کرواتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. اور پھر مودی نے بھی ٹویٹ کیا, اس نے کہا کہ پیارے دوست ٹرمپ سے بات کرتے ہوئے بہت خوشی ہوئی. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میڈ ان انڈیا مصنوعات پر ٹیرف اب کم کر کے 18% کر دیا گیا ہے, اور فلاں فلاں یہ وہ آگے پیچھے مطلب یہ وہ. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس بھارت کو ہم کہہ رہے تھے ہم نے تنہا کر دیا, وہ 3 ڈیلیں مار گیا 9 دن میں. اور ہم جو دعوے کرتے رہے پچھلے 3-3.5 سال میں کہ اسلامی ممالک سے اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ انویسٹمنٹ تو کیا آنی تھی, جو انہوں نے پیسے ہمارے ریزرو میں رکھے ہوئے وہ بھی اب اس میں خبر بتاتا ہوں کیا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم کہتے رہے کہ ہماری ٹرمپ کے ساتھ رشتہ داری ہو گئی ہے, امریکہ سے ہماری رشتہ داری ہو گئی ہے. حالات یہ ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس مزید گر گئی ہیں امریکہ کے ساتھ. جو ہم گھنگرو پہن کے ناچتے رہے کہ جی بڑا ہمارا وہ ٹرمپ کے ساتھ وہ جو ہمارے تعلقات بنے ہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بھارت تو برباد ہو جائے گا. اور بھائی حالات یہ ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس اور گر گئیں ان کے ساتھ, ہمیں اس کے ٹیرف کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد معیشت کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ پریشان کن ہیں, وہ اس سسٹم کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں, بہت زیادہ چیلنج بنی ہوئی ہیں کہ ڈالر نظر آ رہا ہے کہ ریٹ اس کا اوپر جائے گا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی نہیں ہے. میں پہلے پوری گردان آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. غربت بڑھ رہی ہے, لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے, غصہ بڑھ رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے, چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. اور ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا ہو چکا ہے جناب. ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا کہ تقریباً ہمارا جو ہے وہ 22 ارب ڈالر کا 7 مہینوں میں. ہاں, یہ ادارہ یہ عدنان عادل صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ جولائی تا جنوری کے دوران ملک کا تجارتی خسارہ 22 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا, جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ خسارہ 17 ارب ڈالر تھا. 5 ارب ڈالر تجارتی خسارہ زیادہ ہو گیا. یعنی ہمارا جو ایکسپورٹس اور امپورٹس کا فرق ہے وہ 22 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے. اس وقت ایک ہی چیز کے اوپر ہم پاکستان چل رہا ہے, اور وہ ہے ریمیٹنسز, کیونکہ 30-35 لاکھ لوگ تو پچھلے 3-4 سال میں چلے گئے ہیں. اب پاکستان اس وقت صرف پاکستان کے پاس ایک چیز ہے, اور وہ ریمیٹنسز کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایکسپورٹس ہماری گر گئی ہیں, امپورٹس ہماری بڑھ گئی ہیں, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری نہیں ہو رہی. جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی نکل رہی ہے, صرف ہم ریمیٹنسز پہ چل رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو اگلا اس نظام کے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہر پاکستان میں شعبہ اور طبقہ جو ہے وہ ناک تک آ گیا, اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. کسان ہیں, جو آلو میں ان کے ساتھ ہوا, جو گندم میں ان کے ساتھ ہوا, جو اس وقت آٹے کا بحران شروع ہو گیا ہے, ہر چیز میں کسان برباد ہو گیا ہے. پھر افغانستان کا جو بارڈر بند ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا کسان افیکٹ ہوا. ایران کو پاکستان یہ کسان بھیجتے تھے, بہت ساری چیزیں وہ بند کر دی گئی 2 ماہ سے. وہ ایکسپورٹس, اچھا یہ پہلے خبر کہیں نہیں میں نے دیکھی کہ ایران کو بھی ہم نے ایکسپورٹس بند کی ہوئی ہیں. اب ہم نے کیوں کی ہوئی ہیں؟ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب وہاں پہ مہنگائی کی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, وہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے, ایسے میں تو وہ زیادہ چیزیں ہم سے خریدتے. ایران ہم سے چیزیں زیادہ خریدتا کیونکہ ان کی ضرورت تھی. ہم نے بالکل ہی بند کر دی, مطلب, اور ہمیں تو جانے دینی چاہیے تھی. ہمارا اسلامی ملک ہے, پڑوسی ہے, اور وہ کرائسس میں تھے, ہمیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی, بلکہ ہم نے جو پہلے چیزیں جانی تھی وہ بھی ہم نے بند کر دی. اچھا, پھر اس وقت ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں وہ ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر خطرات
24 घंटे मौजूद हैं। भारत के बॉर्डर पर खतरात 24 घंटे मौजूद हैं। अमरीकी थिंक टैंक कहता है कि 2026 में पाकिस्तान और भारत की दोबारा जंग होगी, झड़प होगी। फिर इसी तरह से जो इस सिस्टम के लिए चैलेंज है, वो तीरा में जो ये करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, बैक ऑफ करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, और वो बयानी की जंग सुहेल अफरीदी जीत गया। उसने वो नैरेटिव अपने हक में बना दिया जो उसके खिलाफ चीज़ें तैयार की गई थी। फिर इसी तरह से मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस वक्त इस निज़ाम के लिए चैलेंज यह है कि जो लोग लीड करने वाले हैं, चकज़ई साहब, अलामा साहब, सुहेल अफरीदी, वो कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो सिंसियरिटी से आगे बढ़ रहे हैं। देखें, फिर यूरोपीय यूनियन ने ईमान मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, आज यूएन ने भी कर दी है, उनके एक्सपर्ट्स ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल कर रहा है, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कर रहा है। और इसमें जो एक और मसला है वो है, इस पर भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, हमारी जीएसपी प्लस स्टेटस का जो मामला है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं। फिर इमरान खान साहब की सेहत का मामला जो है वो ज़ाहिर है चैलेंज बना हुआ है कि अब सोशल मीडिया का लोगों का पीटीआई की क़यादत के ऊपर इतना दबाव बढ़ गया है कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से टीएलपी का सोशल मीडिया दोबारा एक्टिव हो गया है, वो भी एक चैलेंज बना हुआ है सिस्टम के लिए। यूके के साथ हमारे तल्लुकात भी कोई इतने आइडियल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि शहजाद अकबर साहब को इंटरपोल के ज़रिए जो हम लाना चाह रहे थे वो नहीं हो सका, तो वो भी चीज़ें हमारी को ठीक नहीं है। और बाकी आप देखें कि ये ना रोज़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लोगों की ना नफ़रत की आग के ऊपर तेल छिड़क रहा है ये निज़ाम। अब आप देखें क्या ज़रूरत थी अभी ये डिस्पोज ऑफ करवाने की। अरशद शरीफ साहब का सो मोटो जो है, अरशद शरीफ साहब का सो मोटो बंद कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक आईनी अदालत के जो जज हैं, उन्होंने पहले इनाम अमीन मिन्हास ने वो जो कमीशन बनाने की दरखास्त मुस्तरद की इस्लामाबादी कोर्ट में, उसके बाद इनाम अमीन मिन्हास मुस्तकिल जज बन गए, पहले कच्चे जज थे अब पक्के जज बन गए, और आमिर फारूक ने अब ये केस मुकम्मल तौर पे सो मोटो बंद कर दिया अरशद शरीफ साहब का। तो इसके ऊपर वो ये ट्वीट में देख रहा था वसीम वड़ाइच का कि अरशद शरीफ वो वाहिद शहीद है जो 2 दफ़ा शहीद हुआ, एक दफ़ा कीनिया में और एक दफ़ा आज पाकिस्तान में, जो वफाकी आईनी अदालत का फैसला है। तो देखें, मामला ये है कि अब ये जो बात तो हो रही है, अब इस बात पर आएँ कि देखें, मैंने आपको चैलेंजेस बताए हैं कि इस सिस्टम के लिए जो चैलेंजेस हैं, मैं एक चीज़ और माजरत मैं आपको वो भी शेयर कर दूं, जो मैंने आपको यूएई और सऊदी अरब की चीज़ें बताई हैं कि वो कितना हमारे लिए चैलेंज बन गया है। हम तो इतने दावे करते थे और हालात क्या हैं और ख़बरें क्या हैं। देखें, पहले तो ये खबर है शहबाज राना साहब की कि यूएई ने $2 अरब का मैच्योर कर्ज 6.5% की मौजूदा शरह पर 1 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। ये $2 अरब पाकिस्तान के मजमूई $16 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर का हिस्सा हैं। इस पर पाकिस्तान सालाना $13 करोड़ सूद जो है वो अदा करता है। और ज़राए के मुताबिक ये पहला मौका है कि यूएई ने सिर्फ 1 माह के लिए कर्ज रोल ओवर किया है। कबल अज़ीम वो 1 साल के लिए रोल ओवर करता था। वफाकी और स्टेट बैंक ने ज़राए ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि यूएई ने $1 अरब के 2 कर्ज एक माह के लिए रोल ओवर कर दिए। एक कर्ज अब 16 जनवरी और दूसरा 22 जनवरी को मैच्योर होना था। यानी अब एक जो है वो 16 फरवरी और एक 22 फरवरी तक मैच्योर हुआ है, मौखर हुआ है। और पाकिस्तान उनको कह रहा है कि चलें सूद ही कम कर लें, लेकिन जो है वो नहीं हो रहा। और आगे देखें कि ज़राए ने बताया कि यूएई ने $2 अरब कर्ज 2018 में 3% शरह सूद पर दिया। अदम वापसी पर मुसलसल रोल ओवर होता रहा। 2023 में यूएई ने मजीद $1 अरब कर्ज दिया, मगर शरह सूद बढ़ाकर 6.5% कर दी। इमरान खान के दौर में यूएई ने जो दिया था वो 3% सूद पे दिया था, और जो 2023 में इमरान खान के जाने के बाद दिया वो 6.5% सूद पर दिया। और अब उन्होंने कहा है कि जी कि हम 1 साल के लिए रोल ओवर नहीं कर रहे, 1 माह का हमें वक्त दिया है। तो ये एक बड़ा इस वक्त चैलेंज इकोनॉमी का बना हुआ है। अच्छा, इसी तरह से मेहताब हैदर साहब ने भी यही कहा कि यूएई के $2 अरब डिपॉजिट्स के आखिरी 12 दिन रोल ओवर ताहाल गैर यकीनी। और उन्होंने भी यही कहा है कि यूएई के पाकिस्तान के पास यूएई के $2 अरब जो हैं डिपॉजिट पड़े हुए हैं, 12 दिन रह गए हैं, और रोल ओवर ना होने की सूरत में पाकिस्तान को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। और असल शेड्यूल के मुताबिक 17 जनवरी को और दूसरा जो है वो 23 जनवरी को हमने वाजिबुल अदा थे, तो इन दोनों अदायगियों पर 1 माह की तोसीद दी है। जिसके बाद अब 16 फरवरी तक 1 साल की दरख्वास्त इन्होंने 16 फरवरी तक या तो रोल ओवर होगा 1 साल के लिए, वरना ये हमें वापस करने पड़ेंगे। और फिर इसी तरह से एक और खबर सुन लीजिए मेहताब हैदर साहब की। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $1.2 अरब की सऊदी ऑयल फैसिलिटी की मौजूदा मुद्दत खत्म होने के बाद मजीद 2 साल की तोसी की दरखास्त की है। आला सरकारी ज़राए ने दी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि हमने जारी IMF प्रोग्राम की तकमील तक सऊदी ऑयल फैसिलिटी में तोसी के लिए नई दरखास्त दी है और सऊदी काम की बाकायदा मंजूरी के मुंतज़िर हैं।
اور وہ کہتے ہیں کہ تاہم وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ نے بار بار رابطے کے باوجود اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا. جو ہمیں آئل فیسلٹی دی ہوئی تھی عمران خان کے دور میں سعودی عرب نے، وہ بھی ہمیں ابھی تک وہ ہمیں ایکسٹینڈ نہیں کر رہے اس ہماری جو سہولت ہے اس کو. جو یو اے نے عمران خان کے دور میں پیسے رکھے تھے وہ بھی ابھی تک تو رول اوور نہیں کر رہے 1 سال کے لیے. تو چیلنج جو ہے نا وہ اس سسٹم کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اکانومی ان کے لیے چیلنج ہے. ریجنل جو امریکہ اور ایران کے درمیان چیزیں چل رہی ہیں وہ ان کے لیے چیلنج ہے. جو سعودی عرب اور یو اے ای کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. قطر کے خلاف ہم ٹویٹس کروا رہے ہیں. یو کے ساتھ ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. انٹرنل دہشت گردی کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. عمران خان کے ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز چابی والے کھلونے غدار کچھ کرنے کو 90% تیار نہیں ہیں. لیکن جو علامہ راجہ ناصر عباس محمود خان نے سہیل آفریدی ہے وہ مومنٹم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں آج پی ٹی آئی کے ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو ہو جائیں، آج ہو جائیں، تو یہ سسٹم 4 مہینے بھی نہیں کھڑا ہوگا، گر جائے گا. اگر وہ ایکٹیو نہیں بھی ہوتے تو ٹائم 8 مہینے ہو جائیں گے، سال ہو جائے گا، لیکن سسٹم نے گرنا ہے. کیوں؟ اکانومی نہیں چل رہی، معیشت نہیں چل رہی، لوگ ناک تک آ گئے ہیں، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، لوگ وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد. تو انٹرنل ایکسٹرنل ریجنل انٹرنیشنل ہر چیز اس سسٹم کے خلاف جا رہی ہے. لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات بڑھتی چلی جا ری ہیں. ابھی سردیوں میں 5-5 6-6 گھنٹے تو معمول کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے ملک میں، اور 18-18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ سردیوں میں ہو رہی ہے جناب. فروری میں، جنوری اور فروری میں 18-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو گرمی میں کیا ہوگا؟ ان کے پاس فرنس آئل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں جو اخبار میں خبر چھپی. تو دیکھیں اس سارے میں تحریک انصاف کے ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، کے پی حکومت کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے عمران خان کی صحت کو لے کر. اسی لیے کل انہوں نے تمام اراکین اسمبلی ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کو بلایا ہے. وکلا کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی ان سے شدید ناراض ہیں کہ پی ٹی آئی کی پارٹی کے وکلا آئی ایل ایف اور عمران خان کی اور بشرا بی بی کی لیگل ٹیم وہ کیسز لگوانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے، مومنٹم نہیں بنا رہے، کوئی نیریٹو نہیں بنا رہے. جو جیل کے اندر عمران خان یا ان کی یا بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہے، وہ بھی ان سے ناراض ہیں، نالاں ہیں. تو اس وقت ہر طرف سے اس سسٹم کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اسی لیے پس پردہ چیزیں بہت تیز ہو گئی ہیں. محمود خان چغدئی صاحب کے چیمبر میں جو بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جائیں گے، اب اس ملاقات سے کیا نکلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. فی الوقت یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹرک کی ایک نئی بتی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مینیج کیا جائے، ٹمپریچر تھوڑا سا نیچے لایا جائے، اور ٹمپریچر نیچے لا کے اور ایک تو دیکھیں نا اب سہیل آفریدی کے ساتھ شہباز شریف ملے ہیں، اب یہ انٹرنیشنلی دنیا کو دکھائیں گے نہیں ہمارے ملک کے اندر تو چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں. دیکھیں نا کہ کے پی کے اور وزیر اعظم کے پی کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوگی ہے. اچھا چغدئی صاحب سے ملاقات ہوگی، یہ بھی کہیں گے انٹرنیشنلی نہیں دیکھیں نا انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے تاکہ انٹرنیشنلی کوئی اگر دباؤ آ رہا ہے تو وہ کم ہو اور انٹرنلی چیزوں کو پی ٹی آئی کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا جائے. اور اس دوران جو ہمارے چیلنجز ہیں ہم پہلے یو اے سے رول اوور کروا لیں، پھر ہم سعودی عرب سے رول اوور کروا لیں، پھر ہم ٹرمپ کو کوئی اور چیز دے کے اس کو تھوڑا سا راضی کر لیں، پھر ہم اور بھی جو ہمارے چیلنجز ہیں ان سے ہم نکل آئیں، پھر ہم دوبارہ پی ٹی آئی کی کٹ لگائیں اور پھر پی ٹی آئی پہ ایک ظلم جبر اور بربریت کی ایک نئی جو ہے نا وہ ایک مسلط کریں اور ایک جنگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اس کا آغاز کریں. کیونکہ ابھی تک دیکھیں اس معاملے میں میں اگر کسی ایک ہی خبر کو کریڈیبل سمجھتا ہوں تو منیر فاروق ہیں. منیر فاروق نے کل بھی کہا ہے اور کہ پاکستان کی فوج عمران خان سے نفرت کرتی ہے، اور منیر فاروق نے پرسوں بھی کہا ہے کہ 2040 تک عمران خان کی رہائی کے کوئی چانسز نہیں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج بقول منیر فاروق عمران خان سے نفرت کرتی ہے اور 2040 تک عمران خان کی رہائی کے چانسز نہیں ہیں تو پھر یہ بات چیت کس چیز کی ہے؟ یہ بات چیت ٹرک کی بتی نظر آتی ہے مجھے ابھی تک. یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش نظر آتی ہے. اس کے ذریعے کوشش یہی ہوگی کہ چیزیں جو باہر اور اندر کی جو چیلنجز ہیں ان کو کسی طرح سے ان سے نبرد آزما ہوا جائے، ان کو مینیج کیا جائے اور مینیج کر کے پھر دوبارہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کٹ لگائی جائے. اس کے علاوہ مجھے اگر پی ٹی آئی مومنٹم بڑھاتی چلی گئی اور انہوں نے ان باتوں میں نہ ہے جو نظام ان کو باتوں میں لانا چاہ رہا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے، تو پھر تو نظام مجبور ہو جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو. کیونکہ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی تشویشناک ہیں کہ جو ان کی آنکھ والا معاملہ ہے کہ ان کی بہن اشکبار ہو گئی اور بڑی تکلیف میں ہے بہنیں. تو اب پارٹی کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے اوپر بہت دباؤ بڑھ رہا ہے. تو بہرحال جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو ٹرمپ کی جو انڈیا کے ساتھ ایک ڈیل ہو گئی ہے نا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک دیوار ہے عمران خان کی رہائی کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گر گئی ہے. کیونکہ اب جب انڈیا کے ساتھ ٹرمپ کے معاملات طے ہو گئے ہیں تو اب ٹرمپ کو ہماری وہ ضرورت نہیں رہے گی جو پہلے تھی. کیونکہ پہلے وہ ہمیں اس لیے اس کو ہماری ضرورت تھی کہ وہ ہمیں اٹھا رہا تھا، ہماری تعریفیں کر رہا تھا، مودی کو لٹا رہا تھا، مودی کو مجبور کر رہا تھا. اب اس کی ڈیل ہو گئی ہے مودی کے ساتھ.
اب وہ کیوں بار بار ہماری اس طرح سے تعریفیں کرے گا جب اس کی انڈیا کے ساتھ وہ ڈیل ہو گئی ہے جو وہ ڈیل لینا چاہتا تھا؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دیوار گر گئی ہے، دوسری دیوار ابھی برقرار ہے، اور وہ ہے عمران خان کی رہائی کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز، وکیل، ان کا کمپرومائزڈ ہونا، چابی والے کھلونا اور اردلی ہونا، ان کا 8 فروری پہ بات نہ کرنا، ان کا عمران خان کی صحت کے اوپر بات نہ کرنا، ان کا ڈور ٹو ڈور نہ نکلنا، ان کا مومنٹم نہ بنانا، یہ اب دوسری ایک دیوار ہے۔ یہ دیوار دیکھتے ہیں کب گرتی ہے۔ یہ دیوار گری تو عمران خان کی رہائی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اور میں ایک چیز آپ کو جاتے جاتے عرض کر دوں، یہ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کمزور ہے، ان کی تنظیم۔ یہ سسٹم اتنا کمزور ہے کہ یہ زورین نظامانی کے کالم برداشت نہیں کر سکتا، یہ بسنت پہ عمران خان کی تصویر جو ہے وہ پتنگ کے اوپر برداشت نہیں کر سکتا، یہ اس موقع پہ نقدہ کوکا گانا برداشت نہیں کر سکتے، اتنا کمزور سسٹم ہے۔ لیکن اس کمزور سسٹم کی ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز 95% کو کمپرومائز کر دیا ہے، لیلا اردلی بنا دیا ہے، اور وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ وہ نہ 8 فروری پہ بات کر رہے ہیں، نہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، نہ عمران خان کی صحت پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس نظام کی ایک کامیابی ہے۔ جس دن یہ ان کی کامیابی ناکامی میں بدل گئی، اس دن عمران خان کو اڈیالہ سے باہر آنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اگر یہ 33% بھی کوشش کر لیں اور سنسیئر ہو جائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔